کہ ابھی آپ سن چکے ہیں کہ ان قریب 22 پارے میں بالکل یعنی دوسرے رکوع میں تفصیل حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی حضرت زید جن کو حضور نے پال لیا تھا لیکن روک دیا گیا کہ ان کی نسبت اپنے والد کی طرف کرو، کہ اب کسی کو یعنی مطلب ہے کہ یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو آدمی پال لے اس کا بیٹا ہی نہیں کہا جا سکتا، یعنی اس لیے روک دیا گیا کہ تم اب زید بن محمد نے زید بنت حارثہ کے نام سے پکارا کرو۔ تو وہی حضرت زید یعنی رضی اللہ عنہ کی اہلیہ جن کے بارے میں تفصیلی طور پر ختم چکے ہیں کہ ان کے یعنی طلاق کے بعد یعنی ہمیشہ کے لیے رسم و رواج یعنی ختم کر دیا گیا کہ اب یعنی مطلب کہ متمنا حقیقت میں بیٹا نہیں ہے، کہ وہ یعنی یا تو شوہر کے یعنی متمنا جس کو بنا لیا گیا اس کے انتقال کے بعد اس کے طلاق کے بعد اس کی بیوی یعنی حقیقت میں بہو نہیں ہوتی، اس سے نکاح کرنا جائز ہے ہمیشہ کے لیے جاہلی رسم کو مٹا کر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرما دے تو بھی کافی تھا، لیکن ایسا نہیں، بلکہ یہ کیونکہ یہ رسم و رواج ان کے دلوں میں پیوس ہو چکی تھی، اس لیے عملی طور پر صرف قولی طور پر ہی نہیں عملی طور پر بھی اللہ کے نبی کے یعنی کو نکاح کا حکم دے کر ہمیشہ کے لیے اس رواج کو یعنی ختم کر دیا گیا۔ وہی حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں آپ تفصیل سن چکے ہیں، ان کے ولیمے کی دعوت کا واقعہ ہے ولیمہ، اور یہ یعنی دوسرے دن صبح یہ ولیمہ ان کا بتایا گیا کہ اور بھی ازواج مطہرات کے ولیمے ہوئے، لیکن بتایا گیا کہ ایسا ولیمہ بہت کم ہوا کہ جس میں خصوصیت سے ولیمے کے لیے ضرور نہیں ہے کہ مطلب گوشت و فلاں ہو، لیکن یہ کہ سب سے اچھا ہے کہ اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے تو گوشت وغیرہ یعنی مطلب یعنی ذبح کیا جا سکتا ہے، اگر وسعت نہیں دی تو قرض مانگ کر زبردستی گوشت وغیرہ ذبح کرنا ضروری نہیں ہے، کہ بلکہ جو بھی یعنی مطلب آپ کے پاس یعنی مہیا ہو وہ اس سے ولیمہ کیا جا سکتا ہے۔ تو چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ولیمے کے لیے ایک بکری بھی ذبح کی، چنانچہ بتایا گیا کہ روٹی اور بکری یعنی گوشت کا اہتمام کیا گیا، اور ایک ہی تھال میں، اور سارا کا سارا کتنا ایک ہی تھال میں تھا، ایک تھال کا کتنا لوگ کھاتے ہیں 10 12 8 اتنے لوگ کھاتے ہیں، تو عرب کے لوگ عام طور پر ایک یعنی تھال میں 4 8 10 لوگوں کو کھانے کی عادت تھی۔ تو حضرت انس بن مالک کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اس واقعے کا تعلق حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ شان نزول میں کثرت سے یعنی ان کا ذکر آتا ہے، اس لیے یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ فرزند ہے کہ تقریباً 10 سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کے خادم بن کر رہے، خدمت کرتے رہے، اور 10 سال آزاد رہے، تو 20 سال جمرہ یعنی اللہ اس دنیا سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو پردہ فرماتے ہیں 20 سال، یہ واقعہ جو بیان کیا جا رہا ہے وہ آپ کی عمر کے 15ویں سال کا واقعہ ہے کہ 15ویں سال میں اگر بلوغ کی نشانی اگر ظاہر نہ ہو تو کسی انسان میں، کیونکہ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے آگے کے پردے کے احکام سے کچھ خاص تعلق ہے کہ کسی صورت میں یوں تو انسان 12 سال میں بھی بالغ ہو سکتا ہے، 13 سال میں بالغ ہو سکتا ہے جس وقت نماز فرض ہو جاتی ہے، لیکن کوئی علامت ظاہر نہ ہو تو حضرت امام آدم حنیفہ رحمۃ اللہ کے فتوے کے مطابق 15 سال میں وہ یعنی خود بخود وہ بالغ تصور کیا جائے گا، اس کے پیچھے نماز ادا کرنا اس کی امامت میں جائز ہے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ 15 سال کے ہو چکے تھے، اس وقت کا واقعہ ہے، اور بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے موقع پر وہ کھانے کا کھان رکھ دیا گیا اور فرمایا کہ اے انس فلاں کو تم بلا لاؤ، اور یہ بھی فرما دیا کہ راستے میں جو بھی ملے اسے بھی دعوت دے دو۔ تو چنانچہ نکلے حضرت یعنی انس بن مالک رضی اللہ عنہ دعوت دینے کے لیے، تو تقریباً آپ سے پوچھا گیا کہ کتنے لوگ جمع ہوئے، تقریباً 300 لوگ جمع ہو گئے، 300 صحابہ اس دعوت کے لیے جمع۔ اب کھانا کتنا ہے، ایک ہی خان کا ہے، تو اب اس کے بعد بتایا، اب بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ بھی خان جو بھیجا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ دونوں روایتوں میں تطبیق یہ ہے کہ یعنی بکری تو یہاں ذبح کی گئی، لیکن کھانا جو تھا اتنا جو تھا، تو حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ خود آپ کی والدہ نے بھیجا تھا کہ لے جا کر اللہ کے حبیب کے بارگاہ میں یہ کہو کہ بہت قلیل ہے، اس کو قبول فرما لیجیے، تو وہی خان تھا کھانے کا۔ اب رہا یہ کہ گوشت وغیرہ تو اضافہ ہے، لیکن وہ کھانے کا وہی خان تھا، اور یہ بھی کہا کہ بہت قلیل ہے، تو چنانچہ اس کے حضرت انس بن مالک حیران ہو گئے کہ کیسے کھائیں گے، لیکن کہ بلانے والے اللہ کے نبی تھے، تو چنانچہ اس کے بعد یہ ہوا کہ اب یعنی اس وقت کے گھر تو آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت واحد میں اتنے لوگ نہیں آ سکتے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ 10 لوگ یعنی 10 لوگوں کی جماعت داخل ہو اور کھائے، اور اپنے سامنے سے کھائے۔ کھانے کا آداب یہ ہے کہ ادھر سے ادھر سے مت لیں۔ ہاں ایک بات یہ ہے کہ ایک ڈش میں جیسے آج کل ہوتا ہے نا، ایک ڈش میں 5 6 چیزیں ہیں تو ادھر ادھر سے لینا اجازت ہے، ایک ہی جیسی چیز ہے، کھجوری رکھے گئے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے نہ لے، ایک ہی جیسا گوشت ہے ادھر ادھر سے نہ لے، یہ طعام کے یعنی آداب کے خلاف ہے۔ 4 5 قسم کی چیزیں ہیں تو آپ کو اجازت ہے کہ ادھر ادھر ہاتھ ڈال سکتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے سامنے سے یعنی جو آئے کھانا کھاتے چلے جاؤ، 10 لوگ جب یعنی پورے یعنی آتے گئے چلے یعنی کھاتے چلے گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی فرماتے ہیں جب وہ دعوت پوری ہو چکی ہے تو میں تھالا اٹھایا تو حیران تھا کہ پہلے زیادہ تھا اب زیادہ تھا، سننے لگا، یعنی مطلب کھانے کے بعد پہلے زیادہ تھا اب زیادہ تھا، اس طرح اتنی برکت ہوئی۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ اب 3 لوگ اس کے اندر ایسے لوگ تھے، کھانے کے بعد وہاں سے وہ وہیں باتیں کرتے ہوئے بیٹھ گئے،
یعنی اسی کمرے میں کہ یعنی جو اللہ کے نبی کے حجرے میں باتیں کرتے بیٹھ گئے. تو چنانچہ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا عالم یہ تھا کہ اس کے یعنی باوجود ہے کہ تکلیف ہو رہی ہے کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم چلے جاؤ, تکلیف ہو رہی ہے ابھی کیونکہ ابھی ازواج مطہرات ہیں ان کا آنا ہے. پھر بتایا گیا کہ ابھی پردے کا حکم نہیں ہوا تھا. بعض روایات میں یہاں تک بھی آتا ہے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ اس کمرے میں تھی, لیکن باوجود یہ کہ پردے کا حکم نازل نہ ہونے کے اس زمانے کی جو بھی صالح عورتیں ہوا کرتی تھی پھر بھی وہ پردے کا اہتمام کیا کرتی تھی. اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سن لیا کہ دونوں لڑکیاں کے ساتھ آپ کا کردار کیسا تھا, کہ کس طرح مطلب ہے کہ آپ نے پردے کا اہتمام فرمایا. تو یہ ان کے جو صالح مومن ہوا کرتی تھی وہ تو پردے کے حکم کے نازل ہونے سے پہلے ہی وہ احتیاط کیا کرتی تھی. روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا نے بالکل مطلب ہے کہ ان کو پیٹ کر کے دیوار کی طرف رخ کر کے آپ بیٹھ گئی, یعنی ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ اس موجود تھی. تو اب وہ 3 لوگ تھے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمال حیا سے یہ نہیں فرماتے تھے کہ تم چلے جاؤ, لیکن اس کے بعد یہ کہ آپ کیا کیے, اس کے بعد ازواج مطہرات کے دوسرے کمروں کی طرف نکلے, ان سے سلام کیا, پھر ان سے خیر خیریت پوچھی, پھر اس کے پاس واپس آئے تو پھر بھی بیٹھے ہوئے وہ تینوں. پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ آپ نکل کر چلے گئے تو آپ کو اطلاع دی گئی کہ ان کو اندازہ ہو گیا وہ تینوں کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کہ تکلیف ہو رہی ہے. تو اندازہ ہونے کے بعد اس کے بعد مطلب ہے کہ وہ لوگ تینوں نکل گئے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے جا کر فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ نکل چکے ہیں. تو اس کے بعد حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل